میرے نبی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ساتھ کی توڑ کی نیتے چھتیرہ نال جب اللہ 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 کے لوگوں یہ خود کیسا ہے جس کے پاس بیٹھنے والے اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کا چہرہ کیسا ہے جس کو رب نے بنایا ہی کانا ہے. کہتا ہے میں محمد رسول اللہ معاذ اللہ. اس لیے لوگوں جو آپ ہوتے ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, اسے کہا جائے پڑھ پھر کلمہ عقیدہ بنا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہے. اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے, دجال ہے, جھوٹا ہے, مرزا قادیانی جس نے میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے منہ سے اگلوائیے جو اپنے آپ کو احمدی کروا کر مسلم کروا کر کلمہ سنا کر کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اسے کہا جائے پڑھ کلمہ اور اقرار کر. جو بھی میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے وہ زندیق ہے, پلید ہے, کافر ہے. میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظالموں تم آج اس گندے نسل میں پیدا ہونے والے کو میرے نبی کی نسبت سے جوڑتے ہو. سنو لوگوں اس کی کتاب وہ روحانی خزائن 16 نمبر جلد کے 258 اور 59 صفحہ پر یہ خود لکھتا ہے من فرق بینی و بین مصطفیٰ فما عرفنی وما لا. لوگوں جس نے میرے اور محمد رسول اللہ کے درمیان فرق کیا معاملہ کرتا ہے اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی محمد رسول اللہ تسلیم کر لو. معاذ اللہ, استغفر اللہ, معاذ اللہ. اے ظالم تو کہاں پلید انسان ہے, تو کہاں کیسا جناب گندا ترین انسان, نسبت کس کے ساتھ جوڑتا ہے. میرا محبوب وہ محبوب تھا, وہ پیغمبر تھا جس کے سامنے بیٹھنے والے کیا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَبَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذاتی اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الشہا صاحب کعبہ قوسین ودنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا. صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام
اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات محترمین محترمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس کی توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، 7 ستمبر 1974 اسلامی تاریخ کا وہ ایک عظیم دن ہے کہ جس کے اندر غلامان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات رقم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اس روئے زمین کے اندر اللہ کے دین کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر نبی اور رسول صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج سے 1400 سال قبل مکہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے وہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہی ہمارے نبی اور رسول رہیں گے۔ ان کے علاوہ جو بھی کوئی میرے پیغمبر کی رسالت پر، میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ مارتے ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام کے مقابلہ میں نبوت کا اعلان کرے گا، وہ زندیق اور کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، اور ان کو پاکستان کے قانون کے اندر مسلمان نہیں لکھا جائے گا بلکہ غیر مسلم اقلیت شمار کیا جائے گا۔ یہ قانون میرے پاکستان کے دستور میں لکھوایا میرے اسلاف نے۔ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت، میرے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور اس کی پاسداری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ اس بارہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گنجائش نہیں دیتی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی کو نبوت یا شبہ نبی کسی بھی طریقے سے ذلی یا بروزی یا کسی بھی طریقے سے نبی تسلیم کرنا یا اس کی تحقیق کرنا اسلام اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کے بارے میں واضح اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے کائنات کے لوگوں، میں نے جو اپنی نعمت اسلامیہ ہے، جو دین ہے، جو لوگوں کی رہنمائی ہے، آدم علیہ السلام سے شروع کی، ہر نبی کو ہم نے عطا کی، ہر نبی کو ہم نے جناب وہ شریعت دی، چلتے چلاتے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہ پیغمبر دنیا میں آئے کہ جن پر میں نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب میرے نبی کے آنے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا دین یا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ حضرات یہ عقیدہ قرآن پاک نے بڑے اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے اپنے ایمان کو راسخ اور مضبوط کیجئے، اس عقیدے کے بارے میں اپنے دل میں اسلامی دلائل کو مضبوط کیجئے۔ اس وقت کفر جو ہے وہ اپنی سرتوڑ کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ کمزور ہو جائے اور یہ اپنے نبی سے پھسل جائیں اور طرح طرح کے گندے لوگ ان پر مسلط کر دیے جائیں تاکہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ایمان میں تو کمی ہو سکتی ہے، ہمارے عقل سمجھ شعور میں تو کمی ہو سکتی ہے، لوگ تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اہل کفر کو پیغام ہے، جاؤ تم اکیلے کیا، پوری کائنات کے ان سرکشوں کو ملا لو، پوری کائنات کے لوگوں کو لگا کر زور لگاؤ۔ اللہ کی قسم، جو اسلام میرے رب نے نازل کیا ہے وہ اسلام سچا ہے، پکا ہے، اور قیامت کی صبح تک وہی باقی رہے گا، اس میں کوئی بگاڑ ڈال سکتا نہیں ڈال سکتا، کیونکہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لوگوں ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی کرنی ایسی کہ یہ ایسا عقیدہ بنا کہ جو اہل کفر کی طاقت اور کفر نے اپنے شکنجہ میں مسلمان پاکستانی سیاستدانوں کو بھی لیا ہوا تھا تاکہ اس عقیدے کو مضبوط جو ہے کمزور کر کے ختم کیا جائے، لیکن جب اللہ نے ایمانی غیرت کو زندہ کیا، پوری اسمبلی کے اندر 7 ستمبر 1974 میں ساری اسمبلی نے کھڑے ہو کر میرے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کی گواہی دی، اور اس مرزائی قادیانی کانے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ اللہ نے جب کام کروانا ہے نا، وہ جس سے چاہے کروا لے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ تو جناب چھوٹے چھوٹے اپنی مخلوقات سے بڑے بڑے لشکروں کو تباہ کرنا جانتا ہے۔ تو آئیے حضرات ذی وقار، یہ عقیدہ، اس کے دلائل کیا ہیں اور ہم نے اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنی کے اندر قرآن اور اپنے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ حضرات، اللہ تعالیٰ کا قرآن بڑی محبت سے سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، ما کان محمد، نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ کسی کے باپ نہیں لگتے. کیا معنی؟ حقیقی باپ نہیں لگتے. اللہ اللہ ولیکن رسول اللہ، اللہ اللہ فرمایا لیکن اللہ کے رسول گئے، اللہ کے پیغمبر گئے، اللہ کے قاصد گئے، اللہ کے پیغام رسیدہ گئے. فرمایا وخاتم النبیین، اللہ اللہ فرمایا اور ایک تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو نبی اور رسول بنایا ہے، اور دوسرے نمبر پر خاتم النبیین بنایا ہے. خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری پیغمبر، جن کے آنے کے بعد قیامت تو آئے گی، دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اللہ اللہ. اب یہاں پر نا ان مرتدین نے یہاں پر اپنے دلائل دینے کی کوشش کی، اور سمجھتے جانا ان جناب قادیانیوں اور ان مرتدین کے غلط دلائل تو مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے یہ پیش کرتے ہیں، ان کو بڑی توجہ سے سنتے جانا. یہاں پر کہتے ہیں خاتم کا معنی ہے جی مہر، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک پر نبوت کی مہر لگا کر بھیجا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس کا یہ معنی قطعاً بھی نہیں ہے جی کہ وہ آخری نبی ہیں. خاتم کے کئی ایک معنی ان میں مہر والا لے لیا اس نے. اللہ اللہ حضرات آئیے توجہ کیجئے، اس ظالم نے خاتم کو اکیلے مہر کی طرف منسوب کر کے میرے نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، لیکن اللہ کا اصول ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لوگوں ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم نے نبی پاک کو بھیجا، ہم ہی حفاظتیں کرنے والے گئے. اللہ اللہ ان ظالموں نے لاکھ تفسیریں کیوں نہ لکھ لی ہوں، آؤ میں نبی پاک کا فرمان سناؤں. اللہ اللہ لوگوں جس پر قرآن اترا ہے وہ خود صاحب قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے. خاتم جس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، جس کا معنی مہر بھی ہے، جس کا معنی اختتام بھی ہے، ختم کر دینا، جس کا معنی انتقام اخیر بھی ہے. اللہ اللہ اس پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی. فرمایا سنو لوگو، انا خاتم النبیین، اللہ اللہ میں ہوں خاتم النبیین. اللہ اللہ اور تیری لاکھ تفسیریں آ جائیں، تیرے لاکھ تفسیریں آ جائیں، قربان میرے محمد کے جملے پر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا لوگو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. معنی پوچھنے کے لیے کسی محقق کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادیب کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے رب نے خاتم النبیین بنانا ہے، اور میں نے اس کا معنی بھی بتانا ہے. کیا معنی ہے؟ لا نبی بعدی. لوگوں خاتم کے معنی لوگ جتنے بھی بنانے چاہے بنا لے، میں محمد نے دے کر دیا ہے کہ اس کا معنی ہے میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ اللہ لوگوں یہ دلیل یاد رکھا کرو. آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسی بات کرے اور جی خاتم کا معنی تو مور ہوتا ہے، اسے چھوٹا سا جواب دے دو، اور یار تو اور کر تیری مرضی ہے، لیکن میرے محبوب نے بتایا ہے اس کا معنی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ اللہ
آئیے حضرات زیوکار، میرا نبی عالمگیر پیغمبر ہے، میرا نبی پوری کائنات کا نبی ہے، ایک فرد کا نہیں ہے، ایک بشر کا نہیں ہے، پورے دنیا کا نبی ہے میرا پیغمبر۔ اللہ اللہ دلائل کیا ہیں سنتے جانا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے نبی پاک کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بتاتا ہے، لوگوں میرے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے گئے، کوئی ایک قبیلے کی طرف آیا، کوئی ایک گروہ کی طرف آیا، کوئی ایک بستی کی طرف آیا، کوئی ایک شہر کی طرف آیا، کوئی چند لوگوں کی طرف آیا، کوئی سینکڑوں لاکھوں لوگوں کی طرف آیا، لیکن کائنات کے لوگوں میرا نبی پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا۔ دلیل کیا ہے لوگوں؟ قرآن پاک میں ہر نبی جب اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے، اس کا زبان کا پہلا جملہ ہوتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے گروہ کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں۔ اللہ اللہ قوم کا لفظ بولا ہے، قرآن پاک بتلاتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، اے میری قوم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ اللہ اللہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے لوگوں، قوم کے اندر چند گروہ کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایک بستی کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اللہ قوم پوری انسانیت پر نہیں بولا جا سکتا، اللہ اللہ لیکن جب میرے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی، ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے کہا یا قومی، یا قومی، اے میری قوم۔ لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ اکبر، اللہ نے خود فرمایا میرے پیغمبر بولیے اپنی قوم کے لوگوں کو، کیا بولنا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ حضرات قوم اور ناس میں فرق یہ ہے، قوم میں چند لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ناس جب بولا جائے، جب ناس بولا گیا ایھا الناس، اے لوگوں، اس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں، قریش کے بھی لوگ ہیں، مہاجرین بھی ہیں، مدینہ کے بھی لوگ ہیں، عرب بھی اس میں شامل گئے، الناس کے اندر عجم بھی شامل گئے، الناس کے اندر پاکستانی بھی شامل گئے، الناس کے اندر ہندوستان کے بھی شامل گئے، الناس کے اندر انگلستان کے بھی شامل گئے، الناس کے اندر پوری دنیا میں مشرق کے لوگ، مغرب کے لوگ، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہر طرح کا انسان، بلکہ اس وقت سے کیا، اس کے بعد کیا، 100 سال بعد کیا، 100 سال بعد کیا، قیامت تک جتنے فرد و بشر آئیں گے، ہر بندے پر الناس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن میں میرے رب نے ایھا الناس سے امت کو مخاطب کرنے کے بعد ثابت کر دیا لوگوں، جب تک دنیا میں بشریت آئے گی اس وقت تک میرے نبی کی نبوت زندہ رہے گی۔ اللہ اللہ میں محبت سے کہوں لوگوں، میرا نبی ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ، میرا نبی تے واللہ،
ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت پنجابی اشعار لیکن بڑا نچوڑ ہے محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پے گا تینوں مننا پے گا تینوں دن رات دا نبی اللہ واللہ اللہ حضرات آئیے توجہ کیجئے دوسری دلیل میں نے یہ دی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کے مخاطب کیا یا قومی لیکن میرے نبی علیہ السلام نے آ کر فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہو جمیعا تمام لوگوں کی طرف آئیے قرآن پاک کا تیسرا مقام اللہ واللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ اللہ قرآن پاک کی تیسری آیہ مبارکہ حضرات میں بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں وجہ یہ ہے یہ عقیدہ آپ کے سینوں میں اتارنا چاہتا ہوں دلائل آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں لوگوں کفر بڑے عروج پر گئے ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو بڑا پھسلایا جا رہا ہے او جی پھر کیا ہوا وہ نبی ہیں یہ بھی نبی بن گیا تو کیا ہوا معاذ اللہ استغفر اللہ وہ جی ہم بھی آپ کی طرح کے مسلمان ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ 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 آگے چل کے میں ان کے ہتھ کنڈے بیان کروں گا جو مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے قادیانی گندے ترین لوگ جو استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ البتہ یہ تیسری دلیل اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ اے کائنات کے لوگوں میں بھیجا گیا ہوں ارسلناک ہم نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو کافۃ للناس ساری کائنات کے لوگوں کی طرف پوری کائنات کے لوگوں کی طرف اللہ اللہ یہ کافہ کا معنی کیا ہے اللہ اللہ کائنات کے لوگوں اس کی تفسیر بھی خود میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبانی سنا دوں اللہ اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اوتی تو ستن کائنات کے لوگوں اللہ نے مجھے 6 ایسے خصائل عطا فرمائے ہیں 6 ایسے اوصاف عطا فرمائے ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے اللہ اللہ 6 ایسے اعزاز جو مجھے ملے ہیں اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے اللہ اللہ کون سے خصائل کون سے اوصاف میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اللہ اللہ کائنات کے لوگوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات فرمایا اوتیت جوامع الکلم اللہ نے مجھے جامع الکلم بنایا ہے جامع الکلم کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کو میرے مالک نے یہ اعزاز دیا ہے بہت بڑی بڑی باتیں بڑی لمبی لمبی گفتگو بہت زیادہ علمی مکالمہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑی لمبی بات کو چند جملوں میں سمو دیا کرتے اللہ 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 میں قربان جاؤ کیونکہ ان کا احساس ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ان کی زبان کی قرآن نے گواہی دی ہے اور یہ زبان کا اعزاز ہے بڑی لمبی لمبی بات بڑے لمبے لمبے فیصلے میرا نبی اپنے 2 جملوں میں مکمل کر دیا کرتا
اللہ اکبر. اگر میں اس کی مثالیں دینے لگ جاؤں بے شمار مثالیں ہیں. اللہ اکبر. مختصر انداز میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ جس وقت بیت اللہ کا جو ہے بیت اللہ کا کی تعمیر کی نا، کفار مکہ نے نبی پاک کی نبوت سے پہلے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا. پورے اہل مکہ کے اندر اختلاف پڑ گیا. اللہ اکبر. پورے مکہ کے اندر بہت بڑا جناب فتنہ کھڑا ہو گیا کہ ایک قبیلہ کہتا ہے میں نے حجر اسود کو اپنی اس کی جگہ پر رکھنا ہے. لوگوں کے ذریعے لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ حجر اسود بڑا اعزاز والا پتھر ہے. ہر قبیلہ کا بندہ شوق رکھتا تھا کہ میں اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پر نصب کروں. اللہ اکبر. اور مورخین لکھتے ہیں اتنی بڑی لڑائی ہونے کا خدشہ ہو گیا. امید تھی کہ مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں. اللہ اکبر. اتنے میں کسی نے کہا یار ایسا کرو صبح کے وقت کا ٹائم رکھ لو، صبح کے وقت جو بندہ جو ہے بیت اللہ کے پاس آئے گا اس سے ہم فیصلہ کروا لیں گے، وہ جو بات کہے گا ہم وہ مان لیں گے. اللہ اکبر. کائنات کے لوگوں جب لوگ چلے گئے صبح کا وقت ہوا، لوگ پریشان کہ صبح کون سا ایسا فرد آئے گا جس کی لوگ بات مان لیں گے، جو ایسی بات کرے گا کہ جس سے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. صبح کا وقت ہوتا ہے، بیت اللہ کے گرد لوگوں کی نظریں لگی ہیں تو بیت اللہ میں جو چاند طلوع ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کو دیکھتے ہیں نا مکہ والے تو کیا کہتے ہیں؟ حاذل امین رضینا، حاذل امین رضینا. یہ امین ہم اس پر راضی ہو گئے ہیں، یہ امین ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے. لیکن لوگ پریشان تھے یہ کون سی بات کرے گا جو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا، ہر قبیلے کا شوق ہے میں اس لیے اس کو جناب نصب کروں، لیکن پتھر ایک ہے قبیلے کئی سارے ہیں. اللہ اللہ. میرے نبی علیہ السلام جوامع الکلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا لوگوں ایک چادر لے کے آؤ. میرے نبی پاک نے چادر منگوائی ہے، اس پر پتھر رکھا ہے. ہر قبیلے کے سردار کو بلایا. میرے نبی نے حکم دیا ہے ہر بندہ ایک چادر کے کونے کو پکڑ لے. ہر قبیلے کے سردار نے چادر کو پکڑ لیا. میرے محمد نے جب پتھر اس کے برابر ہو گیا پتھر کو اٹھایا، ہر سردار اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں نے پتھر کو اٹھایا ہے. اللہ اللہ. اور میرے نبی نے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. لوگ سمجھ گئے محمد وہ ہے جس کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے امت کے لیے خیر بن جاتا ہے. اللہ اللہ. آئیے رات زیبکار جوامع الکلم. میرے نبی کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا. بڑے ایسے فیصلے تاریخ میں موجود ہیں جو میرے نبی کے دو جملوں میں ختم ہوتے ہیں. اللہ اللہ. آج بھی محدثین کے پاس جائیں آپ اتنا بڑا مسئلہ لے کے جائیں گے، وہ میرے نبی کی ایک حدیث سنا دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. یہ اعزاز ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. دوسرا مجھے اعزاز دیا گیا کہ مجھے اللہ نے ایسا رعب دیا گیا ہے کہ میں مکہ میں موجود ہوں، میں مدینہ میں موجود ہوں، میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پر ہے، وہ ایک ماہ کی مسافت پر دور بیٹھا میرے رعب سے ڈر رہا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کی دہشت سے ڈر رہا ہوتا ہے. یہ میرے نبی کا اعزاز ہے. اللہ اللہ. تیسرا اعزاز میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرمایا احلت لی الغنائم. اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا ہے. کیا مانا؟ پہلے لوگوں میں جب جنگ کی جاتی، جنگ کی فتح کے بعد جو مال حاصل ہوتا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. لوگوں کے لیے وہ استعمال کرنا حرام
حرام ہو جاتا۔ اللہ اللہ، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا کہ جنگ کرو اور جنگ کے مقابلہ میں جو مال ملے گا وہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اگلا وصف میرے پیغمبر علیہ السلام کا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، لوگوں مجھے یہ اعزاز دیا گیا کہ اللہ نے میرے لیے پوری کی پوری زمین کو طہارت والی بنایا، مسجد والی بنایا۔ کیا مانا؟ پہلے لوگوں میں تمام انبیاء کی امتوں میں عبادت کے لیے خاص عبادت خانہ ہوا کرتا، خاص ایک جگہ ہوا کرتی جہاں پر عبادت کر سکتے، لیکن محمد الرسول اللہ کو یہ اعزاز ہے میری امت کا ہر فرد و بشر دنیا کے کسی بھی کونا میں چلا جائے، جہاں چاہے جب چاہے پاک زمین پر اپنے رب کو منانا چاہے، وضو کر کے زمین پر کھڑا ہو جائے، میرا رب اسی جگہ کو مسجد بنا دے گا۔ اللہ اللہ، اگلا اعزاز میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَخُلِقْتُ وَأُرْسِلْتُ، دونوں لفظ ہے إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَةِ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَةِ، کائنات کے لوگوں مجھے اللہ رب العالمین نے جو نبی بنا کر بھیجا، یہ بات اصل میری قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے ساتھ جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اللہ اللہ کافہ کا معنی میرے پیغمبر نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَةِ، لوگوں اللہ نے مجھے ایک کی طرف نبی نہیں بنایا، 10 100 1000 کی طرف نہیں، بلکہ جب تک زمین پر خدا کی خدائی رہے گی اس وقت تک میں محمد کی مصطفی رہے گی۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا تیزی وقار توجہ فرمائیے، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے لوگوں اگر میں مزید دلائل دینے لگوں اور وقت بیت جائے لیکن میرا مقصد نہ پورا ہو۔ اللہ اللہ، آئیے لوگوں میرے نبی کی رسالت اختتام ہے، میرے نبی کی نبوت اختتام ہے، میرا نبی تاجدار ختم نبوت ہے، میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ احادیث کی بات کرتے ہو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی کو مدینہ میں ٹھہرایا۔ اللہ اللہ، سیدنا علی المرتضی آپ نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، سیدنا علی المرتضی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پہنچے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر میں تو جہاد کا شوق رکھنے والا ہوں، آپ مجھے عورتوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لوگوں یہ سیدنا علی المرتضی کا جذبہ جہاد ہے کہ ہر دم دین پر قربان ہونے کا شوق۔ اللہ اللہ، یہاں پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی میں تجھے تو چھوڑ کر گیا ہوں، غم نہ کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اللہ، تو اس بات سے راضی نہیں ہوتا بمنزلت ہارون، تو میرے لیے ہارون کی منزلت پر گئے۔ اللہ اللہ، یہاں پر ایک سوال قادیانیوں کا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ ظالم کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہو نبی پاک کی بڑی شان ہے، نبی پاک کا بڑا مقام ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کمی نہیں ہے معاذ اللہ کہ آپ ان کے بعد ان کے اہل و عیال میں نبوت کو ہی ختم کر دیا آپ نے؟ جناب حالانکہ آپ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ ان پر رحمت کی دعا کرتے ہو کہ اللہ جیسے ابراہیم پر تمہیں رحمت کی ویسے ہمارے نبی پر بھی رحمت فرما۔ تو ابراہیم پر تو اللہ کی یہ رحمت تھی کہ ابراہیم خود بھی نبی تھے، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی تھے، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی تھے، ان کے پوتے یعقوب بھی نبی تھے، ان کے پڑپوتے یوسف بھی نبی تھے، لہٰذا اس اعتبار سے تو نبی علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ تنقیص ہوگی۔ اس لیے
لیے نبی پاک کی عالم نبوت کو ثابت کرنا چاہیے معاذ اللہ. اور جناب اس اعتبار سے ہمارا یہ قادیانی کا کھانا جو ہے یہ ان کا نبی ہے. استغفر اللہ, یہ انہی حال میں سے نبی بن گیا ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ. آئیے ذرات زیوتار, یہاں پر میں نبی پاک کی بات نقل کر کے یہ دلیل مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ, لوگوں وہ کہتے ہیں نبی پاک کی حال میں نبوت کو قائم کرنا یہ نبی پاک کا اعزاز ہے. نا 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 نا, یہ قطعاً بات غلط ہے. خود میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعزاز کو سامنے رکھ دیا, فرمایا علی میری بات سننا, علی انت بمنزلت ہارون, علی تو میرے لیے بمنزل ہارون ہے جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون ہے. اللہ اللہ, جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون کا اس کے ساتھ مرتبہ ہے ویسے تیرا میرے ساتھ مرتبہ ہے. لیکن علی یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ, او لوگوں سنو میرا پیغام, سناؤ ان ظالموں کو جا کر اللہ اللہ جو میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظالموں تم آج اس گندے گندے نسل میں پیدا ہونے والے کو میرے نبی کی نسبت سے جوڑتے ہو. میرے نبی نے تو اپنے علی کو فرمایا علی تو میرے لیے ہارون کی منزلت پر گئے, لیکن یاد رکھ غیر انہ لا نبی بعدی, یاد رکھ علی تیرا مقام تو ہارون کی طرح ہے. یاد رکھ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. فرمایا ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا. اللہ اکبر, میرے نبی نے علی کو بتلا دیا یہ سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والا گندا پلید انسان کیسے میرے نبی کی نسبت سے جڑ سکتا ہے. اللہ اللہ, آئیے ذرات زیوتار, بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ اللہ, عقیدہ پکاؤ عقیدہ پکاؤ, لا نبی بعدی, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ اللہ, آئیے ذرات زیوتار, ان ظالموں کا ایک ہاتھ کنڈا یہ ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم بھی آپ کی طرح نا مسلمان ہی ہیں, آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمارا بھی کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں 10 بار پڑھ دیتا ہوں 100 بار پڑھ دیتا ہوں. اللہ اکبر, سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمانوں کو پھسلانے کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جی ہمارا بھی آپ کے جیسا کلمہ. ختم نبوت کی بات, ہمارا بھی ختم نبوت پر ایمان ہے. اور کون سا ایمان ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ان کا ایمان ہے کہ جی مور لگا دی ہے نبی پاک پر لہذا نبوت ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر, آئیے ذرات زیوتار, یہ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یاد رکھیں یہ کیوں کہتے ہیں. معاذ اللہ بہت بڑا غلط عقیدہ اس کے پیچھے. اللہ اللہ, کتنا ظلم کرتے ہیں یہ مرزا قادیانی کانا پلیت انسان. اللہ اللہ, یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بھی معاذ اللہ محمد رسول اللہ کی طرح ہی ہوں. استغفر اللہ معاذ اللہ. کائنات کے لوگوں میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا. سنو لوگوں, اس کی کتاب وہ روحانی خزائن 16 نمبر جلد کے 258 اور 59 صفحہ پر یہ خود لکھتا ہے من فرق بینی و بین مصطفیٰ فما عرفنی وما رعا. تو لوگوں جس نے میرے اور محمد رسول اللہ کے درمیان فرق کیا معاذ اللہ کہتا ہے اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی محمد رسول اللہ ہی تسلیم کر لو معاذ اللہ. استغفر اللہ معاذ اللہ. اے ظالم تو کہاں پلید انسان ہے, وہ تو کہاں کیسا جناب گندا ترین انسان, نسبت کس کے ساتھ جوڑتا ہے. اور میرا محبوب وہ تو وہ محبوب تھا, وہ تو وہ پیغمبر تھا جس کے سامنے بیٹھنے والے کیا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ
इन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। और जालिम मेरे नबी का तो ये शान है कि मेरे नबी के सामने बैठने वाला कहता है व अहसन मिनका लम तरकत वैन। अल्लाह की कसम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान, खूबसूरत इंसान हमारी आंखों ने कभी नहीं देखा, ऐसा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा, ऐसा बेटा किसी माँ ने नहीं जना, ऐसा लाल किसी माँ का मुकद्दर नहीं बना। और लोगों खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, मेरा नबी हर ऐब से पाक पैदा हुआ है। मेरे नबी के न चेहरे में ऐब है, न सीरत में ऐब है, न किरदार में ऐब है, न वक़ार में ऐब है। अल्लाह की कसम पूरी कायनात की खुदाई मिलकर मेरे नबी के पांव पर लगने वाली खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और तू कहाँ जुड़ता है मेरे नबी के साथ? वो कहते हैं ना साथी कौड़ गिल्ली ते छतीरा नाल जपे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कायनात के लोगों ये खुद कैसा है जिसके पास बैठने वाले इससे नफरत करते हैं। इसका चेहरा कैसा है जिसको रब ने बनाया ही कौन है? कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह माअल्लाह। इसलिए लोगों जो आप कहे हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उसे कहा जाए पढ़ फिर कलमा अकीदा बना कि मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्लाह का रसूल है। उसके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आ सकता। उसके बाद हर नबूवत का दावा करने वाला कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है। मिर्जा कादियानी जिसने मेरे नबी की नबूवत का दावा किया उससे उसके मुंह से उगलवाइए जो अपने आप को अहमदी कहलवा कर, मुस्लिम कहलवा कर, कलमा सुना कर कहता है मैं मुसलमान हूँ, उसे कहा जाए पढ़ कलमा और इकरार कर। जो भी मेरे नबी की नबूवत पर डाका मारने की कोशिश करे वो ज़ंदीक है, पलीद है, काफिर है। अल्लाह अकबर, ये अकीदा अपने अंदर मजबूत करो। ऐसे इंसानों के मसाइल सुन के अपने आप को कमजोर न किया जाए। अल्लाह अकबर। बल्कि हजरात एक और अगली बात को करते हैं, कहते हैं जी आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना अल्लाह अकबर व अकला ज़बीहना। अल्लाह अल्लाह, जो बंदा हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारी तरह जो है किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और जनाब हमारी तरह इबादत करे और हमारी तरह ज़बीहा खाए, अल्लाह अल्लाह वो मुसलमान है। ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। अल्लाह अकबर। हम मानते हैं मेरे महबूब का फरमान सच्चा है, लेकिन याद रखो ऐसे बंदे से फिर ये सवाल करो कि जो बंदा ये बात करता है कि मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह माज़ अल्लाह, उसका इनकार कर। जो बंदा खुद कहता है कि जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वही आती थी मेरे ऊपर भी वही आती है माज़ अल्लाह, उसका इनकार कर। फिर जो बंदा अपनी बीवियों को लोगों के लिए उम्मत की माए करार देता है उसका इनकार कर। और ये जालिम कादियानी लोगों को ये कहता था कि मेरी बीवियां उम्मत की माए हैं माज़ अल्लाह और मेरे ऊपर वही उतरती है माज़ अल्लाह और मेरी किताब रूहानी खजाइन अस्तग़फिरुल्लाह आसमानी किताब है। अल्लाह अकबर। ये क्या करता था कि जो मेरे साथ देने वाले वो सहाबे मोहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माज़ अल्लाह। ये अपने आप पर ऐसी बातें और अपने आप पर ऐसे दलाइल मजबूत करता कि सादा लोग मुसलमान समझते शायद कि इसका भी अकीदा सच्चा हो। अल्लाह अकबर। हजरात इसलिए अपने आप को मजबूत कीजिए। अल्लाह ताला हमें खत्म नबूवत पर अपने आप को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।